بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیب ٹی وی یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل نصیب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی نئی سٹوری۔ جیسے ہی شام ہوتی میری کنواری بہن ہمارے گھر آ جاتی۔ میرا شوہر مجھے کہتا میں اپنی سالی کو فلم دکھانے لے جا رہا ہوں، تم کھانا کھا کر سو جانا۔ میں سالی اور بہنوئی کی محبت دیکھ کر خوش ہو جاتی۔ جب شوہر واپس آتا تو کافی تھکاوٹ کا شکار ہوتا۔ میں پریشان تھی، یہ سب دیکھ کر کہ میں پریشان تھی۔ ایک دن میں نے چوری ان دونوں کا پیچھا کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دونوں تو میں بہت امیر خاندان سے تو بالکل نہ تھی، ہم مڈل کلاس لوگ تھے۔ اللہ نے عزت بنائی ہوئی تھی، کبھی کسی سے مانگنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ہم دو بہنیں تھی، ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، شاید یہی کہتے اماں ابا بھی صبر کر لیتے تھے۔ میری بہن 1 سال ہی مجھ سے چھوٹی تھی اور ہم دونوں دوستوں کی طرح سہیلیاں تھیں۔ ہم دونوں میں کبھی لڑائی نہ ہوئی تھی۔ میری چھوٹی بہن بہت خاموش رہا کرتی تھی۔ اماں ابا بھی اس سے اتنا پیار نہیں جتاتے تھے جتنا مجھ سے کرتے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ میں پہلی اولاد تھی اور میرے بعد ان کو بیٹے کی چاہ تھی، جس پر اس کا رد عمل بالکل بھی برا نہ ہوتا تھا، بلکہ وہ ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہم نے ایک ساتھ اسکول پڑھا اور کالج بھی ایک ساتھ ہی جاتے رہے۔ پڑھائی کے معاملے میں وہ بہت ہی اچھی تھی، بہت ہی زیادہ لائق تھی اور اکثر میری بھی پڑھائی میں مدد دیا کرتی تھی۔ بہت ہی شوخ اور چنچل طبیعت کی مالک تھی، لیکن میری بہن میرے برعکس تھی اور مجھ سے بہت مختلف تھی، لیکن پھر بھی ہماری خوب بنتی تھی۔ میں اپنے ساتھ ہونے والے اس بھیانک کھیل سے انجان تھی۔ زندگی میں یہ سب ہو جائے گا کبھی سوچا بھی نہ تھا اور نہ ہی کبھی کچھ محسوس ہوا تھا۔ پڑھائی صرف 12 جماعت تک ہی کرنی پڑی تھی، کیونکہ آگے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی اتنے وسائل تھے گھر بھر میں۔ اب میری شادی کی باتیں ہونے لگی تھی جو ہم دونوں بہنوں کے لیے خوشی کا باعث تھی، اور پھر اچانک ہی ایک رشتہ آیا جس پر اماں ابا دل و جان سے رضامند ہو گئے تھے، اور یوں چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ میرے ساتھ ہوا تھا اور میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر بھی تھوڑے سنجیدہ مزاج کے تھے، ہر وقت ہنسی مذاق پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بہت خیال بھی رکھتے تھے۔ اپنے ہی شوہر سے مجھے محبت ہو چکی تھی۔ شاید یہ سب نکاح کے 2 بولوں کا کمال تھا۔ مجھے وہ ایسے سنجیدہ سے اچھے لگے تھے، کبھی کبھی وہ بہت ہی عجیب سے لگتے، کھل کر کبھی مجھ سے بات نہ کرتے، جب بھی بات کرتے تو ضرورت کے تحت بھی بات کرتے۔ پہلے مجھے لگا ان کی عادت ہی ایسی ہوگی، لیکن میں غلط تھی، کیونکہ میری تو دنیا ہی لٹنے والی تھی۔ تب مجھے پتہ نہ چلا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں اپنی ہی دنیا میں مگن سی رہتی تھی، کیونکہ خاموش طبیعت کی نہیں تھی، مجھے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ شادی کے شروع دن میں سب کچھ تو بہتر تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھ پر ایک کے بعد ایک پردہ کھلتا گیا، جس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی، جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ سب مجھے سننا اور دیکھنا پڑ رہا تھا۔ میری شادی کے بعد میرے والدین اب میری بہن کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے کہ وہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے، وہ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو سکے، لیکن اب تک ان کو کوئی اچھا رشتہ نہ مل سکتا تھا اور نہ میری بہن کی شادی ہو سکی۔ اب میری کنواری بہن گھر بھر کا کام اکیلی ہی کرتی، لیکن کبھی کچھ منہ سے نہ بولی، بس چپ چاپ اپنے کام میں لگی رہتی تھی۔ جب میں میکے جاتی تو تھوڑی بہت مجھ سے بات کر لیا کرتی تھی، ورنہ وہ زیادہ تر خاموش اور چپ سی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے گمان ہوتا کہ وہ کوئی مشین تو نہیں جو صرف کام کرنے کے لیے بنی ہو، لیکن پھر خود ہی اپنی سوچ سے پھنس پڑتی تھی۔ ایک دفعہ میں جب اپنے میکے گئی تو میں نے اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کی، جسے سن کر میرے والدین تو بہت گھبرا گئے اور بہانے کرنے لگے، لیکن میں بھی اپنے نام کی ایک تھی، اپنی ضد منوا کر ہی دام لیا اور اپنی کنواری بہن کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں خود ہی اپنا سب کچھ برباد کرنے پر تلی ہوئی ہوں۔ میری ماں نے بہت بار مجھے تاکید کی کہ میں چھوٹی بہن کو جلدی واپس ان کے پاس گھر بھیج دوں، لیکن میں نے ان کی بات ایک نہ سنی اور دوسرے کان سے نکال دی۔ میرا شوہر بھی میرے اس عمل سے بہت خوش تھا اور مجھے بار بار یہی بولتا کہ
تم نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے، اب تو تمہاری گھر میں مدد ہو جائے گی تو تم بھی خود پر تھوڑا دھیان دیا کرو گی۔ میں اپنی تعریف بہت ہی خوش ہوتی تھی۔ شادی کے بہت دنوں بعد میرے شوہر نے ایسی تعریف کی تھی تو خوش ہونا تو بنتا ہی تھا۔ میرے شوہر کے والدین حیات نہ تھے۔ ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر کو بہت اچھے سے سنبھال رہی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ آتی تو گھر میں رونق لگ جاتی۔ اسی لیے میں بھی اپنی چھوٹی بہن کو ساتھ لے آئی کہ گھر کی خاموشی ٹوٹنے گی اور شوہر کے جاب پر جانے کے بعد میں اکیلے گھر پر ہوتی تھی اور پورے گھر میں بور سی گھومتی رہتی، کام کر کے باقی سارا وقت فارغ ہی رہا کرتی تھی، جو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تب ہی بہن کو چند دن اپنے ساتھ رکھنے کا سوچا اور اس پر عمل بھی کیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ بڑا حادثہ ہونے والا ہے جو میری زندگی ہی بدل کر رکھ دے گا۔ میرا شوہر اب گھر جلدی آ جاتا تھا اور کوئی نہ کوئی پھل فروٹ ضرور لاتا اور میری بہن کو دینے کو بولتا۔ میں بھی خوشی خوشی سب کچھ کرتی۔ بہن بھی اب بولنے لگ گئی تھی اور اب مسکراتی بھی تھی، جو میرے لیے بہت حیران کن تھا، لیکن مجھے اچھا بھی لگتا تھا کہ وہ بدل رہی تھی اور اپنے اوپر سے سنجیدگی کا خول اتار رہی تھی، جس میں سب سے بڑا ہاتھ میرا ہی تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ بھی میری طرح ہی بن جائے۔ کچھ دن رہ کر وہ چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ شوہر دیر سے گھر آتا اور میں اکیلی گھر پر بوریت محسوس کرتی۔ شوہر اب مجھ پر توجہ بھی نہ دیتا کہ کبھی کبھی بات کرنا اور مسلسل مصروف رہنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ میرے لاکھ گلا کرنے پر مجھے مصروفیت کا بہانہ کر کے ٹال دیتا تھا، جسے سن کر میں چپ سی رہ جاتی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں عجیب سا لگ رہا تھا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا تھا، لیکن اب کی بار مجھے کچھ انوکھا سا محسوس ہونے لگا، جیسے کچھ بھی برا ہونے والا ہو۔ شوہر کا اتنا اچھا ہونے کے بعد اچانک بدل جانا میری سمجھ سے باہر تھا، لیکن میں یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی، اور جب تک سب سمجھ میں آیا تو وقت ہاتھوں سے نکل چکا تھا، جس کا مجھے ساری زندگی ہی افسوس رہنے والا تھا، جو میرے لیے ساری زندگی کا روگ ثابت ہونے والا تھا۔ میری بہن اب اکثر خود سے میرے گھر کا چکر لگا لیا کرتی تھی، جس پر مجھے کوئی اعتراض بھی نہ ہوتا تھا۔ الٹا میں اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتی تھی اور جتنا ہو سکتا تھا میں اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ ایسی نکلے گی کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ میں خوش رکھنے کے چکر میں اس پر اعتبار کرتے ہی مار کھا بیٹھی تھی۔ مجھے ایسا اندھا اعتبار بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کچھ دن سے مجھے اپنے شوہر کی حرکات عجیب اور مشکوک سی لگنے لگی۔ وہ پہلے تو دیر سے آتا تھا، لیکن جب میری بہن گھر آتی تو وہ روز ہی جلدی گھر آتا اور کھلا کھلا سا رہنے لگتا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، لیکن جب یہ سب مسلسل ہونے لگا تو مجھے کھٹکا سا لگ گیا تھا۔ اب میرا زیادہ دھیان اپنے شوہر پر ہوتا کہ وہ کیا کرتا ہے، لیکن اس وقت تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ مجھ سے خوش ہے کہ نہیں۔ میں بس دھوکے میں ہی رہی کہ میرا شوہر مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، جو میری سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔ اسے سچ سمجھ بیٹھی تھی۔ اب میری بہن خوب ہنسی مذاق کرنے لگ گئی تھی۔ جیسا میں چاہتی تھی ویسی ہی وہ بن چکی تھی، لیکن اب مجھے اس کے ایسا بننے پر کوئی خوشی نہیں محسوس ہوئی تھی، بلکہ مجھے عجیب سا ڈر لگا رہتا تھا کہ جیسے کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے، ایسا طوفان آنے والا ہے جو سب کچھ تباہ کر دے گا۔ لیکن ایسا ہونے کا مجھے ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ میرے سامنے میرے ہی اپنوں کی اصلیت تو کھل گئی کہ کون کتنے پانی میں تھا۔ اب اکثر ایسا ہوتا کہ جب میری بہن آتی تو میرا شوہر اسے گھمانے لے جاتا اور مجھے گھر کے کاموں میں مصروف کر دیتا، جس کو کرنے میں میرا دھیان کام میں ہی پھنسا رہتا اور مجھے کوئی ہوش نہ رہتا۔ جب وہ دونوں واپس آتے تو ان کے چہروں پر عجیب سی چمک مجھے دکھنے کو ملتی تھی۔ میں جب غور سے دونوں کو دیکھنے لگتی تو وہ دونوں ہی مجھ سے نظریں چرا لیتے تھے، جو مجھ پر بہت ہی حیران کن لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہوں، جو میرے لیے بہت زیادہ ہی عجیب تھا۔ میں عجیب سی پریشانی کے گھیرے میں آ چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے دماغ میں ایک الگ ہی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ کبھی خیال آتا کہ میں غلط سوچ رہی ہوں تو کبھی خیال آتا کہ
کچھ تو برا ضرور ہے۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی جس کا حل فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے شوہر سے بات کی تو وہ پہلے تو گھبرایا اور پھر خود پہ قابو پا کر الٹا مجھ پر ہی برس پڑا تھا اور غصہ کرتا گھر سے چلا گیا، جیسے ساری میری ہی غلطی ہو۔ شوہر کے ایسے رویے سے میں بہت دکھی تھی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، دل کو الگ ہی دھڑکا سا لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے اپنی کنواری بہن کو ہی اپنے گھر آنے سے منع کر چکی تھی۔ لیکن ایک بات میں نے نوٹ کی تھی، جب اسے گھر آنے سے منع کیا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے پھر بھی دھیان نہ دیا اور نظر انداز کر گئی۔ اب مجھے لگتا تھا کہ بہن کو منع کرنے کے بعد میرے گھر کے معاملات اور شوہر سے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ اپنی طرف سے تو میں نے بہت ہی عقل مندی کی مثال قائم کی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہی میرے گلے پڑ جائے گی۔ کچھ دن تو بہت آرام سے گزرے اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، کیونکہ میرا شوہر مجھ سے ڈھنگ سے بات کرتا تھا اور مجھے وقت بھی دیتا تھا، جس سے میں سب بھول گئی۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ شوہر مجھے وقت دیتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بعض اوقات تو مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہونے لگی۔ میں نے اپنے شوہر پر شک کیا اور اپنی بہن سے سختی سے پیش آئی، لیکن یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ گھر کی خاطر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کھیلنے والے بھی میرے اپنے ہی ہوں گے۔ اس بات کا دکھ مجھے بہت ہی زیادہ تھا۔ کچھ دن امن سے گزر گئے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آج تک میں بھلا نہ پائی۔ ایسی اذیت تھی جو بیان بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہر عورت یہ بخوبی جانتی تھی جب ایسا ہو تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ حیران تو میں تب رہ گئی جب میرا شوہر کچھ دن بعد میری بہن کو گھر لے آیا۔ میری حیرانگی کے باوجود میں وہ بتانے لگا کہ بہت دن ہوئے ہیں اسے یہاں آئے، تو میں نے سوچا کہ اس کو لے آتا ہوں تاکہ تم بھی خوش ہو جاؤ۔ اس نے تو بہانہ بنا لیا تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میری بہن میری سختی سے منع کر کے باوجود بھی میرے گھر کیسے آ گئی تھی۔ میں کچھ نہ بولی اور ایسے ہی ظاہر کیا جیسے مجھے اس سے فرق نہیں پڑا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، ہنسی مذاق ہونے لگا جو مجھے ایک آنکھ بھی نہ بایا۔ میں بس چپ چاپ تماشا دیکھتی رہتی۔ مجھے اپنی بہن سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ میرا گھر برباد کرنے میں یوں آگے آگے ہوگی، اور اب تو وہ دونوں اشاروں میں بات کیا کرتے جو میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی۔ مجھے اتنا ضرور پتا تھا جو بھی ہو رہا تھا غلط ہو رہا تھا۔ میں اماں سے اس بارے میں ذکر کیا تو اماں مجھے ہی ڈانٹنے لگ گئی اور کہنے لگی کہ تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اسے وہاں نہ لے جاؤ، لیکن تم نے ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ اب ایسا تو ہونا ہی تھا۔ اماں کی باتوں نے مجھے زیادہ پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ مسلسل سوچنے سے میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے اپنا آپ پاگل سا لگنے لگا تھا۔ شوہر کا مجھے چھوڑ کر اپنی سالی میں دلچسپی لینا مجھے اندر ہی اندر سے توڑ رہا تھا۔ مجھے اب ان دونوں پر شک سا رہنے لگا تھا۔ اب تو ان دونوں کے روٹین بنا لی تھی، روز گھر سے نکل جاتے اور شام کو واپس آتے، کبھی فلم دیکھنے کے بہانے تو کبھی شاپنگ پر جانے کے بہانے۔ ایک بات میں نے شدت سے نوٹ کی تھی، جب بھی شام کو وہ لوگ گھر آتے تو تھکے ہوئے ہوتے اور آتے ہی سو جاتے۔ شوہر کا تھکنا مجھے شک میں ڈال رہا تھا، لیکن یہ صرف میری سوچ تھی۔ اصل حقیقت کیا تھی اس سے تو میں سرے سے ہی انجان تھی۔ اب میری طبیعت بھی عجیب و بوجھل سی رہنے لگی تھی۔ ان سب چکروں میں میری صحت بری طرح متاثر ہو چکی تھی۔ اوپر سے کمواری بہن کا گھر پر رہنا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ دبے لفظوں میں میں نے اپنی بہن کو یہاں سے جانے کو کہا تو وہ ڈھیٹ بن گئی۔ میں اس کی اس قدر بدتمیزی پر دنگ رہ گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک اس کا دل ہوا وہ یہاں رہے گی۔ مجھے اب اپنی بہن پر بھی شک ہونے لگا کہ میری بہنی ایسی گھٹیا نکلے گی، اس کی مجھے امید نہ تھی۔ وہ شاید وقت گزاری کر رہی تھی، جو کہ آج کل کی سب لڑکیاں کا کام بن چکا تھا۔ وہ میرے شوہر کو پاگل بنا رہی تھی۔ اس کی حرکتیں بھی عجیب تر ہو رہی تھی۔ اب وہ کھلے عام میرے گھر میں اپنی مرضی کرتی ہوئی پائی جاتی۔
جو میرے لیے بہت ہی تکلیف کا باعث بنتا تھا۔ اب تو معمول بن گیا تھا، روز وہ دونوں گھر سے نکل جاتے اور دیر تک گھر سے باہر ہی رہتے۔ اب میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ میں پتہ کر کے رہوں گی کہ یہ دونوں آخر روز جاتے کہاں ہیں۔ مجھے اپنی بہن سے ایسی امید نہیں تھی۔ اب مجھے پتہ لگا تھا کہ میرے والدین اسے اتنا لگاؤ کیوں نہ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اس کے کرتوت ہی کچھ ایسے تھے جس سے شاید اماں اور ابا واقف تھے اور میں انجان تھی۔ اب تو اس میں کوئی شک بھی نہ رہا تھا کہ میرے شوہر کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکی ہے۔ کبھی کبھی تو میں خود کو اپنی سوچ پر ملامت کرنے لگتی کہ ہو سکتا ہے جو میں سوچ رہی ہوں ویسا کچھ نہ ہو، یہ سب محض میرا وہم ہو، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہی تھی اس سے بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ فی الحال تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ لوگ غلط کر رہے ہیں، کم از کم مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ اب میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ روز بروز ان دونوں میں بے تکلفی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ مجھے دکھ تھا کہ میری بہن نے رشتے کا لحاظ نہیں رکھا اور بری طرح رشتے کو پامال کیا تھا۔ ایک روز وہ دونوں فلم دیکھنے کے بہانے باہر خوشی خوشی گھومنے جانے لگے تو میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ اب بہت ہو گیا صبر، اب دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی اور تب ان کو مجھے جواب دینا ہی ہوگا۔ شوہر وہ میرا تھا اور اپنا سارا وقت میری بہن کے نام کر رہا تھا۔ میں ایسا کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اسی لیے میں ان کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر سے باہر نکلے میں بھی خود کو چادر میں چھپاتی ان کے پیچھے نکل پڑی تاکہ ان کا پیچھا آرام سے کر سکوں اور ان کو پتہ بھی نہ لگ سکے۔ اور وہ دونوں پیدل چلتے دوسری گلی میں کسی گھر کے پاس آ کر رکے تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ لوگ یہاں کیوں رک گئے ہیں۔ میں چھپ کر ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے اس گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ میں نے بھی دیر نہ کی اور اس گھر کے پاس گئی۔ قدرتی طور پر مجھے گیٹ کھلا ہوا تھا، شاید وہ دونوں بند کرنا بھول گئے تھے، جس سے مجھے آسانی ہو گئی تھی۔ میں اس گھر کے اندر داخل ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ یہاں ضرور میرے شوہر کا کوئی دوست رہتا ہوگا، کیونکہ گھر کی سجاوٹ بتا رہی تھی کہ یہاں کسی کی رہائش ہے۔ میں اندر کمروں کی طرف بڑھی، یہاں وہاں دیکھا، کوئی بھی نظر نہ آیا۔ ایک کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور یہ آوازیں میں اچھے سے پہچانتی تھی۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ میں آگے بڑھی اور اس کمرے کے پاس رک گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں آگے کیا سچ سامنے آنے والا تھا۔ جیسے ہی غصے سے دروازہ کھول کر اندر گئی اور نظر سامنے ان دونوں پر پڑی تو میری دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ میری روح لرز اٹھی تھی۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین گھسک گئی ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا وہ دونوں اس حد تک جا سکتے تھے۔ اپنے مقدس رشتوں کا بھی خیال نہ رکھا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے مجھے یوں اپنے سامنے پا کر سفید پڑ چکے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر رو پڑوں۔ میرے آنسو لگاتار گالوں سے بہہ رہے تھے۔ جسے اپنا سب کچھ مانا تھا اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں روتے ہوئے میکے چلی گئی اور وہ دونوں بھی میرے پیچھے ہی آ گئے۔ شاید اب پورا سچ سامنے آنے والا تھا۔ اماں ابا مجھے یوں روتا ہوا دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور مجھ سے وجہ دریافت کرنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ اتنے میں میرا شوہر اور میری بہن آ چکے تھے۔ اب باری تھی سب سچ سامنے آنے کی۔ شوہر نے بتایا کہ اس نے میری بہن کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے اور ان دونوں کا رشتہ بھی جائز ہے۔ میں دکھ سے اسے بولتا دیکھ رہی تھی، جو کتنی آسانی سے بول رہا تھا کہ جائز رشتہ ہے۔ میں نے چیخ کر اسے کہا، کچھ تو شرم کرو، سالی ہے تمہاری، اور ایک وقت میں تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ جس پر میری بہن بولی کہ وہ میری بہن نہیں ہے۔ میں نے حیران ہو کر اپنے والدین کو دیکھا، جنہوں نے سر جھکا لیے تھے۔ میں ناسمجھی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ کیا تماشا لگا ہوا تھا؟ پہلے شوہر اور بہن نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور اب میری چھوٹی بہن مجھے اپنی ہی بہن ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ تب میرے ابا نے اس راز سے پردہ ہٹایا جس سے میں انجان تھی اور اب تک لا علم ہی رہی تھی۔ میری بہن کو میرے اماں ابا نے پالا تھا اور وہ میرے چچا زاد تھی۔ ایک حادثے میں اس کے والدین کی وفات پا گئے تھے
اور وہ زندہ بچ گئی تھی، جس کے بعد اس کی ذمہ داری میرے والدین نے اٹھائی اور یوں ان کی چھوٹی بیٹی بن گئی تھی۔ سگی بیٹی صرف میں ہی تھی۔ میں حیران ہو کر ساری حقیقت سن رہی تھی، جس کا میری بہن کو بہت پہلے سے پتا تھا کہ وہ میری بہن نہیں ہے، تبھی چپ چپ اور خاموش رہتی تھی، لیکن کبھی یہ راز مجھے نہیں بتایا تھا، جس کا مجھے دکھ تھا۔ اب تو میرے شوہر اور اس کا نکاح بھی جائز تھا، جس پر میں کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ میں تو بے اعتباری میں ماری گئی تھی۔ مجھے سب پر اعتبار کرنا بہت مہنگا پڑا تھا۔ میں جیسے بہنوئی سالی کی محبت سمجھتی تھی، وہ کچھ اور ہی رنگ لے آئی تھی، جس سے میں انجان تھی۔ لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ میرے شوہر کا رشتہ میری بہن کے لیے ہی آیا تھا، لیکن میرے ماں باپ نے میرا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا۔ وہ اتنا اچھا رشتہ میرے نصیب میں دیکھنا چاہتے تھے، اور اسی لالچ میں میں برباد ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں میرا قصور تو کہیں بھی نہیں نکلتا تھا، پھر ہر جگہ مجھے تکلیف اور رسوائی کیوں دی گئی؟ میرا شوہر مجھے نہیں، میری بہن یعنی چچا زاد کو پسند کرتا تھا اور اسی سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ جب میں بہن کو اپنے گھر لے کر گئی، وہیں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، جس کا خمیازہ مجھے اب ساری زندگی بھگتنا تھا۔ میری بہن نے شرمندہ ہو کر بتایا کہ میرا شوہر اسے صاف لفظوں میں بول چکا تھا کہ شادی اسی سے کرے گا، اگر وہ نہ مانی تو پھر مجھے طلاق دے دے گا، جس پر میری بہن نے حامی بھر لی اور چوری چھپے نکاح کر لیا۔ وہ میرے شوہر کی من پسند بیوی تھی اور میں انچاہی تھی، لیکن سب سے زیادہ تو میرے ساتھ ہی برا ہوا تھا۔ میں ہی خسارے میں رہی تھی، کسی کا تو کچھ نہیں بگڑا تھا، میں ہی تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ اماں ابا کی صرف ایک غلطی کی وجہ سے سب کچھ بگڑ چکا تھا۔ سب سے زیادہ میرے ماں باپ کی غلطی تھی، اور کہیں نہ کہیں میری بھی غلطی تھی۔ مجھے اپنے گھر بہن کو لے کے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، جس سے میری زندگی مزید تباہ ہو گئی۔ جب ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی تو میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ تمہاری زندگی پڑی ہے، اگر چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو، جس پر میرے جواب نے اس کی بولتی بند کر دی اور وہ نظریں چرانے پر مجبور ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ بے شک آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، لیکن میں آپ کے نام کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، محبت کرتی ہوں آپ سے، اور یہی تکلیف دہ زندگی مجھے ہر موڑ پر احساس دلائے گی کہ میں نے اپنے ماں باپ اور سب سے بڑھ کر اپنے شوہر پر یقین کر کے غلط کیا ہے، جس کی سزا اب ساری زندگی اپنی ہی بہن کو سوتن کے روپ میں برداشت کر کے مجھے گزارنی پڑے گی۔ اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں مجھے خبر ملی کہ میں امید سے ہوں۔ میرا شوہر اور میری بہن اپنی جگہ شرمندہ تھے۔ شوہر اب مجھے اور میری بہن کو برابر کا وقت دیتا تھا، لیکن وہ میری اذیت کم نہیں کہ ہو سکتا ہے جو مجھے ان دونوں کا ساتھ دیکھ کر ہوتی تھی۔ اس کے بعد میرے 4 بچے ہو چکے تھے، جبکہ میری بہن اب تک بے اولاد تھی۔ میرے رب نے اپنا انصاف کیا تھا، عریاں سے بدلہ لیا تھا۔ گھر میں میری عزت اور رتبہ میری بہن سے زیادہ تھا۔ اب اکثر اس میں مجھے اپنا عکس نظر آتا ہے، لیکن میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میرے شوہر کا جھکاؤ بھی اب میری طرف زیادہ تھا۔ اتنے میں ہی خوش ہوں، لیکن اکثر میں اسے یہ ضرور جتاتی ہوں کہ جس کو محبت کے نام پر اس نے اس گھر میں رکھا ہوا ہے، اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ اسے کوئی حق نہیں تھا میری اور اس کی زندگی برباد کرنے کا۔ اس نے غلط فیصلہ لیا تھا، جس کا بھگتاؤ اب وہ بھی اسی گھر میں رہتے ہوئے بھگت رہی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگتی رہتی ہے، اور میں اسے یہی کہتی ہوں کہ میں نے اسے کوئی بد دعا نہیں دی، بس اس پاک ذات کا انصاف تھا۔ میرے بچوں کے لیے وہ ان کی خالہ ہے، جبکہ اس کی اصلی حیثیت چھوٹی ماں والی ہے، جو اس کا اپنا شوہر بھی اسے گھر میں نہیں دلا سکا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو گیا، اس کا جو انجام ہوا، کیا وہ صحیح تھا؟ میرے شوہر نے میرے ساتھ اور میری بہن کے ساتھ جو کیا